إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی مدبر الکون ہیں، قادر مطلق ہیں۔ اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کے اصول و قوانین پر مبنی دستور حیات قرآن مجید کو بنا کر نازل کیا۔ قرآن مجید اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ وہ بنیاد ہے جو انسانی زندگی کے ہر کارنر میں مسلمانوں کو سنہری تعلیمات دیتی ہے، اور ان تین چیزوں کی روشنی میں جو انسان زندگی گزارتا ہے، کٹھن سے کٹھن حالات بھی اگر اس کی زندگی میں آ جائیں تو مالک الملک کا یہ وعدہ ہے، اور یہ سچا وعدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ ذوالجلال اسے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھواتے، بلکہ اس کی ہر قسم کی پریشانی کو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے خوشیوں میں تبدیل کر دیتے۔ آج کے اس خطبے میں جس موضوع کے متعلق بات کی جائے گی
وہ موضوع اس وقت اس وطن عزیز کے اندر ہر شخص کی پریشانی کا ایک عالم ہے. کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، کوئی مالدار ہے یا وہ مال سے خالی ہے. ہر شخص کے اندر پریشانی کی ایک لہر، قلق اور اضطراب، اور بسا اوقات تو اس قلق اور اضطراب کے نتیجے میں اللہ عز و جلال کی رحمت سے مایوسی اور حالات کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان پہ لانا جو کہ ایک مسلمان اور ایک سچے منہجی مومن کے لائق نہیں ہے، وہ بھی سننے کو ملتے ہیں. بنیادی طور پہ 3 باتیں جب تک میں اور آپ نہیں سمجھیں گے تو شاید اس موضوع کو بھی نہ سمجھ سکیں. پہلی بنیادی بات، ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ زمین بھی اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں. اللہ عز و جلال جو ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے اس سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح کی ساری پریشانیوں کا حل بیان کرتے ہوئے کہا تھا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اگر یہ صحیح مسلم کی روایت مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، بہت ساری پریشانیاں تو ہمارے قریب نہیں آئیں گی کہ دنیا یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے. جیل میں انسان، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے. اگر ایک اچھا سا کمرہ بھی کو وہاں بنوا دے اور 60 انچ کی LCD بھی لگی ہو، ہر قسم کے کھانے بھی میسر ہوں، ہے تو جیل نا. کیا ضرورت ہے انسان کو وہاں پھر بیل کروانے کی، کوششیں کرنے کی، جیل سے کہیں نکلے. یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. لیکن مومن کی یہی شان ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کیا گیا اور جیل کے اندر 80 مرتبہ انہوں نے قرآن پڑھا. 81 مرتبہ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو ان کی روح پرواز کر گئی. جو لوگ جیل کو بھی جنت بنا لیں، قرآن کا باغیچہ بنا لیں، آج تو ان لوگوں کی ضرورت ہے. یہ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی انسانی تھے. موت کے وقت جب بیٹا اور بیٹی روتے دیکھا تو کہا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ کے فراق میں رو رہے ہیں. کہا ایک بات کہوں، پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو میرے مرنے کے بعد زندگی میں اس گھر میں تم کوئی گناہ نہیں کرو گے جو میں وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن میرے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں. یہ جس کونے میں تم بیٹھے ہو نا، اس کونے میں بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہے. جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے وہ اپنی زندگی کو اس طرح کا رنگ دیتے ہیں. اور 18,000 کوڑے ہی امام احمد بن حنبل نے کھائے، لیکن اس کے باوجود وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری دعا یہ قبول ہوگی تو یہ دعا بھی میں کروں گا تو کن کے لیے اللہ ان کو ہدایت دیتے. کن کے لیے؟ جو کوڑے مار مار کے انہیں بے ہوش کر دیتے تھے. یہ اصل میں منہج ہے. اس لیے منافقین کا ایک رویہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو.
منافق لوگ جو مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں بلکہ اپنی جانوں کے بھی دشمن ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے اوپر مسلط کر بیٹھتے ہیں، ہر چھوٹی سی پریشانی کو اپنی زندگی کی ہلاکت کا سبب بنا لیتے ہیں، حالانکہ زندگی جتنی اللہ نے لکھی ہے اس سے پہلے ایک سیکنڈ بھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تیسری بات جو سمجھنے والی ہے، دنیا جہان کے اندر ایسے ایسے ظالم لوگ بھی آئے جن کی ظلم کی داستان سن کے انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تھا الخلافۃ فی 30، مسلمانوں میرے بعد 30 سال تک تو خلافت رہے گی، ثم یکون بعد ذلک الملک، پھر اس کے بعد بادشاہی نظام آئے گا، ثم یکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والے بادشاہ آئیں گے، ثم یکون بعد ذلک الملک جبریا، پھر جبری حکومتیں آئیں گی، پھر وقت گزرے گا، ثم یکون الخلافہ علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے منہج پر خلافت قائم ہوگی اور پوری دنیا میں عدل قائم ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے اور وہ وقت ہوگا جب عدل و انصاف آئے گا، جب یہ بات طے شدہ ہے کہ جبر بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، اور حالت یہ ہوگی عاضاً، عض یعض کا مطلب ہوتا ہے دانتوں سے کسی کو چبانا۔ یہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو کم از کم یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو حالات وارد ہو رہے ہیں، یہ ہونے والے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس سے میں نے اور آپ نے رب تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا کیسے ہے، اور اپنی زندگی، اپنے مال و دولت، اپنی اولاد، اپنے معاملات میں برکت کیسے لینی ہے، یہ ہے اصل میں میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اور یہاں رک کے میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جب تک ہم سچا نہیں مانیں گے، یقین نہیں کریں گے شریعت پر، اللہ کے فیصلوں پر، اس وقت تک ہمارا اور ہماری تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے دنیا کا کوئی قانون کام نہیں آئے گا۔ ان تین بنیادی باتوں کے بعد فرعون کا بھی ایک فتنہ تھا، ظلم آپ نے دیکھا، قارون کا اپنا ایک فتنہ تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا فتنہ مال بیان کیا ہے۔ مال کے طرح طرح کے فتنے ہیں، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اتنی پریشانیاں دے۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً، اللہ ایسی اولاد سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، اللہ ایسے مال سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ مال نہیں ہے تو وبال جان ہے، فقر، مال حرام کا ہے تو اس سے بڑا وبال جان ہے، لیکن فتنے کی تو حد کوئی نہیں، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ وقع القطر، اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے ایسے آئیں گے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں، جس طرح ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، فتنوں کو بھی کوئی شمار نہیں کر سکے۔ اور حالت یہ ہوگی فتنوں کے دور میں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کے وقت ایک شخص مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ شام تک مومن ایک شخص ہوگا اور صبح اٹھیں گے پتہ چلے گا کافر ہو گیا۔
اور وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ تو آئیے اس قلق اور اضطراب سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ ذو الجلال سے برکت طلب کرنی ہے اور برکت کے اصول سمجھنے ہیں۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کسی چیز کی بڑھوتی کو کہا جاتا ہے، برکت بلندی کو بھی کہا جاتا ہے، اور برکت ہمیشگی کو بھی کہا جاتا ہے، نیک بختی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ برکت کا معنی ہے کہ مال زیادہ ہو جائے۔ برکت سے مراد ہر وقت انسان صحت کی حالت میں ہو، اولاد نہیں تو اللہ اسے اولاد دے دے، اولاد ہے تو اسے نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مال نہیں ہے تو مال عطا کر دے، ہے تو اس کو بڑھا دے۔ اسی طرح زندگی کے ہر کارنر میں اضافہ اور بڑھوتی، جس کے نتیجے میں انسان خوش بخت بن جائے اور جو ہمیشگی کے ساتھ انسان کے لیے باعث لذت بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اور آخرت میں انسان کی بلندی کا ایک سبب بن جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ برکت کیسے ملتی ہے؟ میں اور آپ لاکھ جتن کر لیں برکت نہیں لے سکتے، کیونکہ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے علماء نے اس کی تعریف میں لکھا ہے ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، اللہ ذو الجلال جس چیز میں خیر ڈالنے کا ارادہ کریں پھر خیر ڈال دیں، یہ برکت ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اگر اللہ ذو الجلال کسی میں برکت نہ ڈالنا چاہیں کوئی لے سکتا ہے؟ وہ علام الغیوب بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، اس ذات تو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ برکت دے؟ وہ چاہے تو خشک روٹی اور سوکھی روٹی میں بھی برکت ڈال دے، وہ چاہے تو چکن اور مٹن اور نہ جانے کون کون سی خوراکیں ان میں بھی برکت نہ ڈالے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جبکہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دودھ جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، اور دودھ یہ واحد چیز ہے جو کھانے کا آلٹرنیٹ اللہ نے بیان کروایا ہے اپنے پیغمبر سے، لیکن طبیعتوں کا اختلاف ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں دودھ نہیں پینا، ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہوتا ہے دودھ نہیں پیتا، جو کہ حلال ہے، اور پوری معراج کی سیر میں اللہ کے رسول نے کوئی کام نہیں کیا، صرف یہ وقت ضرور نکالا ہے کہ میں دودھ پی لوں۔ آپ کے سامنے دودھ رکھا گیا، شراب پیش کی گئی تو آپ نے فوراً دودھ کو لیا، تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لے لیا ہے۔ ولو اخذت الخمر لغوت امتک، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ کیوں گمراہ ہو جاتی؟ بڑے کی غلطی جو ہوتی ہے پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ جب تک یقین نہیں ہوگا، اللہ کی باتوں پر جب تک یقین نہیں ہوگا، میں ابتدا میں ہی آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں، کوئی علاج بھی ہمارے لیے کاریگر نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کو اصل میں یقین تھا، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہی ہوگا، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے یہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ خندق کا موقع تھا تو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، صحابہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کدال پکڑا اور ایک ضرب لگائی اور پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ صحابہ بھی زور لگا چکے تھے، پتھر تو نہیں ٹوٹا تھا، لیکن ساتھ ہی ایسی روشنیاں نکلیں، آپ کہتے ہیں دیکھ رہے ہو
یہ کیسر و کسرا کے سفید محلات مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ نے مجھے دکھائے ہیں، ایک وقت آئے گا تم اس کے بھی مالک بنو گے۔ کس کے مالک بنو گے؟ کیسر اور کسرا کے محلات کے، روم کی طاقت اور ایران کی طاقت۔ مسلمانوں نے جو ہی زبان سے یہ کلمات سنے خوش ہو گئے، لیکن جو منافق لوگ تھے انہوں نے کہا لو احدنا لا يأمن ان يذهب لقضاء حاجته وهو يعدنا كنوز قصر وقیصر، ڈرتے مارے گھر سے دور تو جاتے نہیں ہیں کوئی، کیونکہ دشمن چاروں طرف سے چڑھے ہوئے ہیں اور یہ کیسر و کسرا کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ یہ پلید زبانیں اس وقت بھی موجود تھیں منافقوں کی، جن کو رب کے پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں تھا۔ لیکن آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی ہے۔ جب ابو جہل نے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس وہ آ گیا اور آ کے کہتے اچھا ایک بات تو بتاؤ، کوئی بندہ اگر کہے کہ میں رات نکلا تھا، پہاڑوں پہ بھی چڑھا، وادیوں میں بھی اترا، اور میں بیت المقدس گیا، وہاں میں نے نماز بھی پڑھائی اور صبح پہلے واپس بھی آ گیا، ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایک رات میں اتنا لمبا سفر یہ کیسے ہو سکتا؟ خوش ہو گیا کہ میں جس لائن پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں نا سیدھی ہو رہی ہے۔ پھر پوچھتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں رات کو یہاں سے گیا، پہلے آسمان پہ چلا گیا، پھر دوسرے تیسرے چوتھے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر میں واپس بھی آ گیا سحری سے پہلے، ہو سکتا ہے؟ کہا آسمان پہ کون جا سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو یہ دونوں باتیں کس نے کہی ہیں؟ کہا کس نے کہی؟ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ کہا اس ہستی نے کہی ہیں تو دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی پیرامیٹر نہیں، کوئی معیار سامنے نہیں رکھے، ہو سکتا ہے کیسے ہوا ہوگا پوچھوں گا، کہا محمد کریم نے کہا ہے نا دونوں ہو سکتے ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیے شریعت نے برکت کے کون سے انداز بیان کیے ہیں، مجھے اور آپ کو برکت کیسے مل سکتی ہے؟ سب سے پہلا طریقہ، اگر آپ بگڑے ہوئے حالات میں بھی اپنے معاملات میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے بسم اللہ، آپ ذرا بول کے دیکھیے کتنا وقت لگے گا۔ ہر کام سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیجیے، جب تک میں اللہ کا نام نہیں لوں گا اس میں برکت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 5381، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر داخل ہوتا ہے نا، ذکر کرتا ہے، جو دعا آپ کو بھی یاد ہوگی، تو شیطان جو ہوتا ہے نا، جو بے برکتی کا اصل بنیاد رکھنے والا ہے، وہ فوراً اعلان کر دیتا ہے اپنے چیلوں کو لا مبیت لکم، یہ بندہ تو اللہ کا نام لے کے داخل ہوا ہے اپنے گھر میں، آج یہاں سونے کی گنجائش نہیں ہے، آج ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ اور اگر وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہہ دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ آج یہاں سے کھانا ملنا ہے اور نہ ہی کوئی بستر میسر آئے گا، کسی اور گھر دیکھو۔ لیکن اگر گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا انسان تو شیطان فوراً یہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے ادرکتم المبیت، آ جاؤ ہوٹل تو بک ہو گیا ہے، آج سوئیں گے یہاں ہی۔
اور اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر وہ کہہ دیتا ہے ادرکتم البیت والعشاء، خوش ہو جاؤ، وہ پھر لگا ہوا ہے، آ جائیں کھانا بھی آئیں ہر سونا بھی آئیں۔ جس گھر میں شیطان رہے گا، جس کھانے کے ساتھ شیطان کھائے گا، اس کھانے میں برکت رہے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عادت یہ کر کے دکھائی مسلمانوں کو۔ کون سی عادت؟ سکھائی بھی بسم اللہ کے بغیر اب کھانا نہ کھائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہ لوہے کی جوتی والا پاؤں صحابی کا آ گیا۔ اب سوچیے اگر لوہے کی جوتی پہنی ہو، پاؤں پہ پاؤں آ جائے، پاؤں کا کچھ بچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا، بسم اللہ۔ چیخنے کی بجائے، کچھ کہنے کی بجائے کیا فرمایا؟ بسم اللہ۔ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے حفاظت فرما دی۔ اور آپ نے اس کو صرف کوڑے سے پیچھے کیا تھا، حدیث لمبی ہے، اس کو بلا بھیجا۔ صحابی بڑے پریشان تھے کہ اگر صبح کو آیت نازل ہوگی کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دی ہے تو میرا کیا بنے گا؟ اتفاق سے صبح پیغام چلا گیا بھی آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں فبت لنفسی لائما، میں نے تو رات بھی پہلے ملامت کرتے کرتے اپنے آپ کو گزاری تھی، میں نے کہا لو معاملہ خراب ہو گیا۔ آپ نے جب بلایا، لیکن میں دل کو تسلی بھی دیتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور بات بھی ہو، لیکن آتے ہی آپ نے فرمایا انک قد وقعت بنعلک علی رجلی، تم نے کل میرے پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھا تھا۔ کون سا پاؤں؟ جو لوہے کی جوتی والا تھا۔ میں نے کہا یہ تو معاملہ ہی وہ نکلا، آپ نے پہلے منوایا، تم نے تکلیف دی تھی نا؟ جی ہاں، میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا، میں نے بلایا اصل میں اس لیے آپ کو حاضی 80 نعجہ، یہ 80 جانور مجھ سے لے لو، میں نے ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا طریقہ بتایا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں اور اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں۔ جتنی بھی انسان کا دل بیٹھتا جائے، کمزوری آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کم از کم آپ کے حواس تو قائم رہیں۔ آپ کسی بڑے سے بڑے فتنے، بڑے سے بڑے جو ہولناکیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل تو ہوں۔ کتنی بڑی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، تو گنتی کے 4 ہی تو کلمات تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جو ہی آگ میں پھینکا، اور خود نہیں انہوں نے پھینکا، منجنیق میں ڈال کے، کیونکہ آگ اتنی سخت تھی قریب کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال اپنے پیغمبر کو دکھا دیا۔ ہاتھ بھی بندھے تھے، پاؤں بھی بندھے تھے، جن رسیوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں بندھے تھے سوائے ان رسیوں کے باقی ساری آگ نظر ہی نہیں آئی۔ اللہ نے گلزار بنا دی۔ کیوں گلزار بنایا؟ کیونکہ آگ کس نے بنائی ہے؟ وہ ساری مخلوق تو اللہ کی ہے۔ اس سے جب تعلق مضبوط ہوگا، مخلوق کی طاقت کیا ہے کہ آپ کو وہ پریشان کرے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہیں میرے پیغمبر کو سردی بھی نہ لگ جائے۔ باپ دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑی سی جو چنگاری تھی اس سے رسیاں ہاتھ کی بھی جل کے کھل گئیں اور پاؤں کی بھی، تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ کیا کلمات پڑھے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح لائن بنا کے کھڑے ہیں لوگ باہر، کیا کرنے کے لیے؟ کہ آج نکلنے نہیں دینا۔
بس آج یہ کام ختم ہی کر دینا ہے. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ کے رسول نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہی دروازہ، وہی گھر، وہی لوگ، ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں کہ آج بس کام تمام کر دینا ہے. پاس سے گزرے ہیں، اللہ نے اندھا کر دیا، دیکھ نہیں سکے. جب تک میرا اور آپ کا یقین نہیں ہوگا کہ رب سے تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو دنیا جہان کی مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور رب سے تعلق کو اللہ کے ذکر کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يبلغ العبد درجة الإحسان الا بذکر اللہ. ایمان کے 3 درجے ہیں. انسان صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے، دل کی اتھا گہرائیوں تک وہ نہیں پہنچا تو یہ اسلام ہے. عمل نہیں کرتا، مسلمان ہے. کمی کوتاہی ہے عمل میں، لیکن عمل پورا کرتا ہے اور دل کی اتھا گہرائیوں میں اللہ سے محبت بھی ہے، یہ ایمان ہے. اور تیسرا درجہ ایکسیلنس کا درجہ جو ہے وہ احسان کا درجہ ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ کبھی احسانی درجے کو حاصل کر ہی نہیں سکتا. دوسرا طریقہ جو شریعت نے بیان کیا ہے کہ آپ کو برکت کیسے ملے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں والے تقوی اختیار کر لینا، اللہ سے ڈر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جو آسمان سے نازل ہونے والی برکتیں ہیں یا زمین سے حاصل ہونے والی برکتیں ہیں، دونوں کے ہی منہ کھول دیں گے. فتحنا علیہم، اللہ آسمانوں سے بھی ان کے لیے برکتوں کا نزول فرمائے گا اور زمین کے خزانوں بھی اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کر دیں گے. لیکن اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہوگا. کیسا تقوی؟ جس تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہے. الخوف من الجلیل، خوف ہوگا کسی کے دل میں تو کس کا ہو؟ اللہ کا. والعمل بالتنزیل، اور عمل کرے تو اس بات پہ جو اللہ نے اتارا ہے. دین بناوٹی نہیں، دین وہ ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے. جب تک اس کی پیروی نہیں کرتا انسان کبھی متقی نہیں بن سکتا. والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہے خوشی سے کہہ دے الحمدللہ، شاید کہ میں اس کے بھی لائق نہیں تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. والتزود لیوم الرحیل، اتنے غم، اتنی پریشانیاں اپنے اوپر انسان سوار کر لے، کیا ہوگا، فیوچر پلاننگ کیسے ہوگی، بچوں کا کیا بنے گا. میرے محترم، میرے پیارے بھائی، وہی ہوگا جو تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے. اس سلف ایسے تو نہیں کہہ دیتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی، مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا کے حالات کی، میری زندگی کی اصل لذت اور حلاوت یہ ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہی ٹھیک ہے. یہ اعتماد تھا اللہ پہ، یہ اللہ ذو الجلال پہ بھروسہ تھا ان کا، یہ توکل تھا. اور آج کاش مسلمانوں کو اور دعوے کرنے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ مسئلہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز بھی انسان تھا، اس سے پہلے بھی جابر حکمران تھے اور گانوں کے رسیا تھے، رقص کروایا کرتے تھے،
2 साल अल्लाह ने हुकूमत दी है उमर बिन अब्दुल अजीज़ को। 2 साल के अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर अदल कायम फरमा दी है। और निज़ाम क्या था जिसको आज मैं और आप समझने से कासिर हैं। दानिश्वर बैठे हैं लेकिन उन बेचारों दानिश्वरों को नमाज का तर्जुमा नहीं आता, वो खाक आपके बारे में प्लानिंग करेंगे। दानिश्वरी ये है किसी को ये पता हो मेरा एक रब है, फैसले उसने करने हैं, मुझे अपनी नीयत को खालिज करके उसके उसूलों को अपनाना है जो कुरान में आए। क्या उसूल थे उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में? अल्लाह के रसूल के ज़माने से लेकर चारों खुलफा में और उनके ज़माने में और उमर बिन अब्दुल अजीज में दुनिया की किसी किताब में मुझे दिखाओ कि एक टैक्स भी कहीं लगा हो। क्या था निज़ाम? ज़कात के निज़ाम को मजबूत किया है। इससे बड़ा रहमत का निज़ाम है ही कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मदीना थे, रियासत तो उन्होंने कायम की। अपनी हालत उस वक़्त ये थी, मदीने में कदम रखा है तो उसूल इसको कहते हैं पहले अपना घर नहीं बनाया, पहले मस्जिद बनाई है। जिसने ये सारी बादशाही अता की है पहले उसके सामने तो इंसान गिरेगा। 10 साल मदीना में आपने गुजारे हैं, 86 जंगें लड़ी हैं, 56 में आप खुद शरीक हुए हैं। इस तरह नामुसाइद हालात के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी फतूहात दी हैं। किसी एक मौके पे भी किसी सहाबी को कुछ कहा हो कि अच्छा ये भी आप पे मैं डालता हूं, ऐसा नहीं कहा आपने। अबू बकर का ज़माना देखिए, उमर का ज़माना देखिए, उस्मान का ज़माना देखिए, अली का ज़माना देखिए, रज़ियल्लाहु अन्हुम अर्ज़ा। किसी एक ज़माने में भी किसी खलीफा ने ऐसा निज़ाम लाया हो जो मदीने के अंदर रहते थे। सिर्फ एक निज़ाम था, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाह। पहली जिम्मेदारी होती है कि जिम्मेदार नमाज पढ़े और नमाज को कायम करे। ज़कात को अदा करे, वो ज़कात का निज़ाम नाफिज करता है। और मुझे वो किस्सा याद आता है, अल्लाह की कसम पढ़ के रोना आ जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज 2 साल में सिर्फ लोग इकट्ठे हो गए, तिजारत का जब निज़ाम नाफिज किया माल इकट्ठा हो गया। कहते हैं फ़कीरों में तकसीम करो, रिपोर्ट आई फ़कीर ख़त्म हो गए। कहा यतीमों की कफालत का निज़ाम जो है मजबूत करो, कहा जी उनकी भी कफालत होगी। कहा एक कमेटी बनाओ जो बाजारों में निकले, ऐलान करे कोई मकरूज है तो आए उसका हम कर्ज उतार दें। रिपोर्ट बन के आई, सबके कर्जे दूर हो गए। कहा फिर जाओ जाके ऐलान करो जिसकी शादी नहीं है आओ उमर बिन अब्दुल अजीज जो है उनकी शादी कर देता है। रिपोर्टें बन के आई कि हाँ इतने लोग थे उनकी शादियां हो गई हैं। माल फिर बच गया है। कौन सा माल? जो मुसलमानों ने ज़कात दी थी। कहा अब एक मशवरा है मेरा, कुछ महफूज कर लो बैतुल माल में, कुछ ज़रूरत मुसलमानों की हो तो पूरी कर देंगे, और कुछ का गल्ला ख़रीदो और पहाड़ों की चोटियों पे तुम बिखेर दो। मैं ये नहीं चाहता, मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि परिंदा भी मेरी सल्तनत से उड़ता हुआ भूखा गुजरे, वो भी उतरे खा के जाए। निज़ाम इसको कहते हैं, निज़ाम इसको कहते हैं कि सबसे पहले फातिमा जो उनकी बीवी थी, 7 हुक्मरानों के घरों में पलने वाली, कौन है ये? सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक उसकी बेटी है। सुलेमान ये भी खलीफा, अब्दुल मलिक बिन मरवान ये भी खलीफा, उसका भाई हिशाम वो भी खलीफा, सुलेमान सलमान भी उसका भाई वो भी खलीफा, वलीद भी भाई है वो भी खलीफा। बिन्तुल खलीफती वल खलीफतु जद्दुहा उख्तुल खलाइफ वल खलीफतु ज़ौजुहा। और खामिद भी खलीफा बन गया। जिस दिन खिलाफत मिली थी लोग हंस रहे थे और उमर बिन अब्दुल अजीज रो रहे थे। पूछा आपको क्या हुआ?
کہا ایک ایسی ذمہ داری آ گئی ہے، میں اس کا حساب کیسے دوں گا؟ یہ پتہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اسی عورت کا بیٹا ہے جو رات گزر رہے تھے، سیدنا عمر اور ماں کہہ رہی تھی بیٹا پانی ڈال دو دودھ میں، کہا نہیں، خلیفہ نے منع کیا ہے۔ کہا بیٹا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا نہیں اماں، اور خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ اسی بیٹی کا بیٹا ہے۔ یہ عدالت اور دیانتداری اسی طرح منتقل ہوتی ہے۔ اور کہا تھا بٹھا کے فاطمہ کو کہ میری آپ سے محبت جتنی ہے آپ کو اندازہ ہے، لیکن وہ جو ہیرا آپ کو تیرے باپ نے گفٹ میں دیا ہے نا، میں آج سے نظام بنانے لگا، اور سب سے پہلے بیت المال میں کوئی چیز واپس جائے گی تو یہ ہیرا جائے گا۔ یا میرے ساتھ رہنا پسند کرتی ہو تو ہیرا وہاں جمع کروا دو، وگرنہ آج سے تیرے میرے رستے جدا ہیں۔ کہا میرے باپ نے دیا ہے۔ کہا تیرے باپ نے دیا ہے یا کس نے دیا ہے؟ تیرے سامنے دو ہی آپشن ہے، کسی میں سے ایک لے لو۔ کیا ہی اس عورت کا ایمان تھا۔ کہا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ لیں آپ بیت المال میں جمع کروا دیں۔ پھر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، سورج غروب ہونے تک تم نے لوٹا ہوا مال بیت المال میں جمع نہ کروایا، عمر بن عبدالعزیز تمہاری چمڑی اتار دے گا۔ دوسرے دن کا سورج نکلا تھا، اور ایک نہیں 10 لوگوں کی کمیٹی صرف حسابات کر رہی تھی کہ اتنا مال بیت المال میں آ گیا ہے۔ جہاں نظام ہوتا ہے وہاں عدل و انصاف ہوتا ہے، جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا دنیا کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ پھر جب یہ دنیا سے جانے لگے تو گنتی کے 18 درم و دینار چھوڑ کے دنیا سے گئے۔ کتنے؟ ان کی قبر پہ، ان کی تکفین پہ خرچہ آیا، اور باقی بچے تھے 11 درہم، اور بیٹے بھی 11 تھے۔ آج ہمیں تو موت پڑ جاتی ہے نا 2 سے 3 بچے ہو جائیں، کیونکہ ذہن مینٹالٹی یہودیوں کی بن چکی ہے کہ کیا بنے گا۔ اور قرآن حدیث کہتی ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے تم اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہو اس لیے کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا۔ اور تم بھی ابھی دنیا سے نہیں آئے تھے، 4 مہینے کے تھے، اللہ نے رزق کی پلاننگ کر کے بھجوا دی تھی۔ ایک ایک دینار وراثت لینے والے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب مجھے کہا ایک شخص نے کہ مجھے کچھ بتاؤ، کہا میں وہ بتاؤں جو سنا ہے کہ دیکھا ہے؟ کہا جو دیکھا ہے وہ بتاؤ۔ کہا عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو 1 دینار وراثت ملی، اور ان سے پہلے میں نے دیکھا تھا پہلے بادشاہوں کے بیٹے بھی 11 تھے، ان کو 1 لاکھ دینار ملا۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ جن کو 1 لاکھ دینار وراثت ملی وہ کشکولے گدائی لے کے بازاروں میں دھکے کھا رہے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے وہ بیٹے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے سبق دیا ہے کہ جب تک تقوی نہیں ہوگا اس وقت تک برکت نہیں ملے گی، اور تقوی کی بنیاد پہ صرف زمین کی برکتیں نہیں ملتی، آسمانی برکتیں بھی اللہ اتار دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ 3 ایسے کام ہیں، یہ ایسی تجارت ہے جس میں زندگی بھر کبھی لاسز نہیں ہوتے، اور اس تجارت کے 3 SOPs ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ قرآن پڑھو، یتلون کتاب اللہ، دوسرا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، تیسرا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اللہ نے جو دیا ہے
اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر 21-22 کروڑ اس وطن عزیز میں بسنے والے مسلمان ہیں، کتنے نمازی ہیں؟ کتنے نمازی ہیں؟ یہ پوچھتے بھی شرمندگی ہوتی ہے اور بتاتے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے اور اوورآل مینٹالٹی چیک کیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں کہ غلط کاموں میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں؟ بیہیویئر کیا ہے؟ ہمارے ایکشنز کیا ہے زندگی کے؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کی راہیں وہ ہیں جس کو اللہ نے پیش کیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں میرے بھائیوں، آپ بھی بڑے ماشاءاللہ ایمان والے اور غیرت والے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا رب بڑا غیرت والا ہے، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ کہ اس کی راہ میں کچھ دے دیتا ہے نا، اللہ اس کا قرض فوراً چکاتے ہیں، 1 نہیں 1000 گنے کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اپنے پاس نہیں رکھتا، بڑا غیرت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھا طریقہ بیان کیا ہے جس سے آپ کو برکت مل سکتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا وإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ تجارت کرو، کاروبار کرو، اسلامی تجارت، کاروبار، خرید و فروخت، اگر اس کی فضیلت آپ سننا چاہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے، التاجر المسلم الصدوق الامین، ایسا تاجر جو مسلمان ہے، سچ بولنے والا ہے، دیانت دار ہے، قیامت کا دن ہوگا انبیاء کی صف میں ہوگا۔ تجارت کرو، سب سے خوبصورت اور پاکیزہ لقمہ ہے جو آپ کماتے ہیں، ہاتھ سے کماتے ہیں۔ اس لیے صحابہ جب کوئی کام کرتے تو کہتے یہ تجارت و سنت ہے، ہم سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ برکتیں بھی دیتا تھا۔ لیکن تجارت کرتے وقت جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، چھپاؤ نہیں کچھ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، جب دو بیٹھتے ہیں نا میز پہ، کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہوتا ہے، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، دونوں سچ بولتے ہیں۔ گاڑی خریدنی ہے، ایک کہتا ہے جناب گاڑی 2005 کو میں نے لی، لیکن یہ رجسٹرڈ 2008 کو بھی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ ضروری بتانا چاہتا ہوں اس کا گیٹ لگا ہوا ہے۔ جس کی قیمت وہ دینے والا خود سے 15 لاکھ دینا چاہتا تھا، اس کے بتانے پہ 12 لاکھ پہ آ گئی۔ یہ 3 لاکھ اس نے دھوکہ کھایا؟ نہیں، چلاکی نہیں کی۔ اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو پیمنٹ آج دوں گا، اور یہ جو میں آپ کو چیک دے رہا ہوں ڈس آنر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی زبان کی بات ہے، دونوں جب سچ بولتے ہیں، چھپاتے نہیں کوئی چیز، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اللہ دونوں کی اس بیع میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ 15 لاکھ میں وہ آپ کی زندگی میں مزہ نہیں آئے گا جو 12 لاکھ لینے میں آپ کی زندگی میں لذتیں آئیں گی۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر دونوں نے جھوٹ بول دیا، نہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ یہاں تو مکھی نہیں بیٹھتی، اتنی میں رکھوالی کرتا ہوں، اور وہ بھی چیک دے کے جاتا ہے، کب کیش ہوگا اللہ ہی جانے۔ محقت برکت بیعہما، اللہ کے پیغمبر کی زبان کے الفاظ ہیں، اللہ اس دونوں کی اس بیع میں جو برکت ہوتی ہے اس کو بھی اللہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ طریقہ ہے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था कि जब तिजारत करने बैठो, डील करने बैठो तो एक काम और कर लिया करो। या माशर तुज्जार इन्न शैतान वल इस्म यहदुरानिल बैअ, शैतान और गुनाह आपके साथ ही होता है जब आप डील कर रहे होते हो। फशूबू बैअकुम बिस्सदक़ह, वहाँ से डील करके साइन उधर करके फारिग हो, उधर आपकी जेब की तरफ हाथ जाना चाहिए कि ये सदका मैंने करना है ताकि शैतान और गुनाह से मेरी ये डील पाक हो जाए। कभी किसी ने नहीं ऐसा किया होगा, करके देखिए, कुछ नहीं होगा। आप डील कर चुके हैं कि मैंने आपको 100 पीसेस देने हैं, जिन वारजे 101 पीस भिजवा के तो देखो। एक हदीस, जब तुम सौदा कर रहे हो, जिन व अर्जे, अगर आप वज़न कर रहे हैं तो ज़्यादा वज़न करके दो। लेते वक्त आप पूरा लो, कम न लो, लेकिन जब देने की बारी आए तो आप जिन वज़न करो, वो अर्जे देते वक्त पलड़ा भारी रखो सामान का कि मेरी तरफ से ज़्यादा चला जाए। एक मरतबा करके देखिए, अल्लाह उसमें बरकत कितनी डालते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को 5वीं बात ये समझाई जिसको आज समझने से हम कासिर हैं कि जब तक अल्लाह पे तवक्कुल नहीं होगा उस वक्त तक मेरे मुअज़्ज़ज़, मेरे मोहतरम, बरकत नहीं आएगी। वो थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, इंसान ही थे, दुनिया में थे, इसी ज़मीन पर थे। रियासत मदीना में उन शख्स का तारुफ क्या था कि आलमी मंडी में सफ़े अव्वल के ताजिर हैं, लेकिन साथ ही सफ़े अव्वल के नमाजी थे। लोगों ने पूछा कि अल्लाह ने आपको बरकत दी है, उसका कोई राज ही बता दे। तो उन्होंने जवाब दिया था जो मेरे और आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आज तक मैंने तिजारत के पीछे नमाज बाजमात नहीं छोड़ी, मैंने आज तक तिजारत में झूठ नहीं बोला, और मैंने कभी तिजारत करते वक्त माल का नशा नहीं किया। मैं सुन्नत समझ के तिजारत करता हूँ, अल्लाह बरकत दे देते। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। असल लोग तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने पसंद किया है। ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ख़रीदो फ़रोख्त उनको अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज से गाफिल नहीं करती। आज हमारे ईमान की हालत क्या होगी? अगर हमने जुमे को छुट्टी कर ली ना तो मईशत बर्बाद हो जाएगी। मईशत किसके हाथ में है? जिसने देना है उसको छोड़ के चले जाते हैं, जिसने कुछ नहीं देना उसकी मिन्नतें करते हैं। देने वाला वो है, जब तक ये यकीन नहीं होगा उस वक्त तक कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठा और 7वां तरीका ये बताया है कि बरकत उस वक्त तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप शरई उसूलों को प्रायोरिटी पर नहीं रखते और सूद नहीं छोड़ेंगे। नजर यही आता है कि माल बढ़ रहा है, लेकिन इला क़िल्ला लफ्ज़ हैं हदीस के, जहां सूद आ गया है वो माल हमेशा बर्बाद ही हुआ है, कभी बढ़ा नहीं है। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि आज मैं भी कमज़ोर हो गया, आप भी कमज़ोर हो गए, कि आज मैं और आप समझने से कासिर हो गए कि अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बात कह दी। और बात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिरहम रिबा व हुवा यअलम, एक दिरहम सूद का अगर जानता है कि ये सूद है, उसको पता है,
کھا لیتا ہے اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے 1 درہم سود کا گناہ زیادہ ہے۔ حدیث ہے الربا 72 بابا وفی روایت حوبا، 72 گناہ ہیں سود کے۔ ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے کم درجے کا گناہ سود کا 72 گناہوں سے سب سے کم گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت اتری ہے پڑھیے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور آج کل مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی سود ہے، اور اللہ عز و جلال معاف فرمائے، معاشرے میں بگاڑ اتنا آ گیا ہے، دلائل پیش کیے جاتے ہیں سود پہ۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین اسے کہا کرتے تھے کہ عالم کی 3 قسمیں ہیں، عالم ملہ، عالم دولہ، عالم امہ۔ عالم ملہ، ملت اسلامیہ کے لیے جو رہبر و رہنما عالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الذی یقدم الکتاب والسنہ، جو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ کتاب و سنت دنیا میں نافذ کیسے ہو سکتی ہے۔ ولا یبالی ایوافق اہواء الناس ام یخالفوا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ قرآن و حدیث سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اللہ خوش ہو جائے، مجھے صرف قرآن اور حدیث بیان کرنے کی اللہ نے پابندی لگائی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ عالم دولہ اور حکومتی عالم وہ ہوتا ہے جس کی صرف ایک غرض ہوتی ہے، فتویٰ میں وہ دوں گا جس پہ حکومت خوش ہوگی۔ اور عالم امہ، یہ اس عالم کو کہتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے، مجھے ان کے رجحان کے مطابق فتویٰ دینا ہے۔ قرآن بگڑتا ہے، حدیث کی توجیہ میں اپنی مرضی سے کر لوں، قرآن مجید کی آیات کی تحریف کروں یا سمجھو ہی نہ، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سوچتا ہے بس لوگ کیسے خوش رہیں گے، میں نے ویسی بات کرنی ہے۔ آج اس سود کو حلال کرنے کے لیے ظلم ہوا ہے، تو اس طرح بھی ہوا ہے کہ اس کے لیے دلائل پیش کیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، من شفع لأخیہ شفاعہ، جو شخص سفارش کرتا کسی بھائی کی، اور کرنی چاہیے، فأہدی لہ، اس کے اگینسٹ اسے گفٹ دیا گیا۔ آج تو گفٹ کی بات نہیں، لوگ خود کہتے ہیں میری شرینی، میں نے آپ کا کام کروایا، میری مٹھائی۔ وہ گفٹ جو وصول کر لیتا ہے سفارش کے مقابلے میں، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، حدیث کہتی ہے اس نے سود کے بہت بڑے دروازے میں اپنے آپ کو داخل کر لیا۔ کیسے قوم بہتر ہوتی ہے؟ میری ذمہ داری ہے، میں آفس میں بیٹھا ہوں، مجھے کام کرنا ہے، میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کوئی بیچارہ دن رات خون پسینے کی کمائی کے ساتھ گھر بنانا چاہتا ہے اور اس میں گھر منظوری دینے کے لیے میں 1 ملین روپیہ اس سے مانگوں، اور حرام کہاں سے برکت آئے گی؟ میں قصہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میرے پاس ایک بھائی آیا جی گھر بنانا تھا تو پاس نہیں ہو رہا، پھر آیا کہتا جی اب تو معاملہ ہی خراب ہو گیا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہ انہوں نے لکھ دیا نوٹ ناٹ الاؤڈ، بس یہ بن ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا اب؟ کہتا جی فائل پھر پیچھے سے پاس کروا کے آئیں گے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ کچھ دن بعد آیا کہتا جی معاملہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیا ہو گیا؟ آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ بڑی پریشانی ہے، ناٹ الاؤڈ لکھا گیا۔ کہتے بس انہوں نے ایسا کیا کہ ای ڈال دی ہے نوٹ، آگے ڈیش ڈال دیا اور 1 ملین لے کے لکھا ہے الاؤڈ۔ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟
اگر وہ جائز تھا تو پہلے رکاوٹ کس بات کی؟ اگر وہ ناجائز تھا تو 1 ملین پہ جائز کیسے بن گیا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودیوں کے پاس گئے، یہ اندازہ لگاتے تھے کھجوریں کتنی ہیں تاکہ ان سے جزیہ وصول کیا جائے، تو کہتے ہیں کیا خیال ہے، آپ آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ہر کچھ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ تو پتہ ہے عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا تھا؟ انتم القرد والخنازیر، تم خنزیر اور سور ہو اور بندر ہو، تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو۔ میں اس پیغمبر کے پاس آیا ہوں جس پیغمبر نے سکھایا ہے تمہارے ٹکڑے ہو جائیں، تمہارے پیٹ میں حرام نہیں جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو نظام بنایا تھا۔ یہ مدینے کا والی رات کی طریقے میں نکلا، دیکھتا ہے آواز آ رہی ہے ویل لعمر، ہلاک ہو جائے عمر۔ ہاں عمر ہلاک ہو جائے؟ ویل لعمر۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا ایک بوڑھی اماں، پانی رکھا ہوا ہے، بچے رو رو کے سو چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ رک گئے، کہتے ہیں یا اماں، اے میری ماں، عمر ہلاک کیوں ہو جائے؟ کہتے ہیں عمر ہلاک کیوں نہ ہو، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور وہ خلیفہ بنا بیٹھا۔ تو پوچھتی ہیں یا اماں وما الذی یدری عمر، عمر کو کس نے بتایا ہے کہ آپ بھوکے بیٹھے ہیں؟ تو اس نے چمچ تو چھوڑا، کہتی ہے اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا، اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا، اس کو یہ شوق نہیں ہے کہ میں دیکھوں میری رعایا میں بھوکا کون ہے۔ عمر کی چیخیں نکل گئیں، واپس آئے، رات کی طریقے میں بیت المال کھولا، بوری میں ڈالا ساز و سامان، صحابی آگے بڑھ کے اٹھانے، کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں بوری اٹھا لو گے کیا قیامت کو بھی تم میرے بوجھ اٹھا لو گے؟ وہاں پہنچے، پیش کیا، کھانا پکا رہے ہیں، ساتھ مل کے کھانا پکایا۔ صحابی کہتے ہیں امیر المؤمنین گھر واپس چلتے ہیں، کافی دیر ہوگی، کہا جس طرح ان کو روتے دیکھا ہے عمر اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک ان کو مسکراتے نہیں دیکھے گا۔ اور وہ وقت تھا کہ جب خلیفہ وقت جو ہے اپنے ہاتھ سے ان بچوں کے منہ میں لقمے ڈال رہا تھا۔ یہ دعویٰ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک لقمے ڈالنا ہے کسی کے منہ میں، ایک یہ ہے کہ لقمہ جو ڈل رہا ہے وہ بھی چھین لینا۔ رات کی طریقے میں عمر نکلے ہیں، ایک شخص بیچارہ، ایک شخص پریشان ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر۔ کون ہے آپ؟ تو جی مسافر ہوں، بیوی ساتھ ہے، خیمے میں ہے، ہم خلیفہ سے ملنے آئے تھے لیکن امید سے میری بیوی ہے اور لگتا ہے اللہ کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ کہتے رک جاؤ، واپس گئے گھر، خاتون اول کو اٹھایا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا علی کی بیٹی ہیں۔ کہتے ہیں یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اے ام کلثوم اٹھو، ایک نیکی اللہ کھینچ کے تیرے گھر میں لے آئے۔ فقامت، کھڑی ہوئی، وابتسمت، مسکرائی، واستبشرت، خلیفہ کے کہنے پہ خوش ہو گئی، کہتی ہیں ابشر، خوش ہو جائی، میں تیار ہوں، کہاں جانا ہے؟ وتوضأت، وضو کیا۔ خاتون اول خلیفہ کے ساتھ نکل کے جا رہے ہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ خاتون اول کو خلیفہ کہتا ہے ایز اے گائنی ڈاکٹر آپ خیمے میں جاؤ اور میں اس کے ساتھ ذرا کھانے کا بندوبست کروں۔ خلیفہ وقت جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے کھانا پکوا رہا ہے، اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ کھانا پکا کے حوالے کیا، کہا جاؤ اپنی بیوی کے پاس، اذهب فانسها، جاؤ اس کے ساتھ معانست کرو، اور اپنی بیوی کو لے گیا اور گھر جا کے اپنے گھر میں جا کے دونوں سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ تیری توفیق سے آج یہ ذمہ داری تو نے ہم سے پوری کروا دی ہے۔ اور یہ شخص اپنے خیمے میں سجدہ کر رہے ہیں، اللہ اتنے لوگ اچھے ہیں، اس خلیفہ کتنا اچھا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ صبح اٹھ کے آیا، سیدنا عمر بیٹھے تھے، کہتے جی خلیفہ سے ملنا ہے، تو جی فرمائیے۔
کہتے نہیں آپ تو رات کو میرے ساتھ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے اور کھانا پکا رہے تھے، مجھے خلیفہ سے ملنا ہے۔ کہتے ہیں آپ حکم کیجئے، لوگ مجھے خلیفہ بھی ویسے کہتے ہیں، کوئی کام ہے تو بتائیے۔ یہ ہے وہ راز جو اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ بیٹھے بیٹھے عمر کانپ رہے ہیں، اتنا جرار شخص کہ اس کا نام سن کے کیسر کانپتا تھا۔ روم کا بادشاہ، اتنی بڑی فوج کا مالک، وہ کہا کرتا تھا پتہ ہی کرو عمر ہے کون، انہو قد اکل کبدی، اس کے تو خوف نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ اور وہ کانپ رہا ہے کس بات پہ؟ دجلہ کے کنارے پہ کوئی خچر جاتا جاتا پھسل گیا تو اللہ قیامت کو مجھے پوچھیں گے تو نے خچر کریے بھی راستہ سیدھا کیوں نہیں کیا؟ لیولم تسوی، عمر تم نے یہ راستہ سیدھا کیوں نہیں کیا؟ یہ روڈز اچھے کیوں نہیں بنائے جہاں خچر جو ہے بیچارے وہ سامان لے کے جاتے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو برکت کی راہوں کو اختیار کرنے اور رب پہ توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ برکت کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ برکت چاہیے تو کھانے پینے میں بھی برکت آ سکتی ہے۔ آپ یہ بھی تجربہ ضرور کریں کیونکہ قرآن نے اس کے بارے میں کہہ دیا ہے، زمزم کا پانی ہے، زیتون کو استعمال کرنا یہ بھی باعث سے برکت ہے۔ اور یہ ایسی برکتیں ہیں جس کو آج کافر بھی مانیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو باتیں کی ہیں وہ صحیح کی ہیں۔ اور برکت اس وقت آئے گی جب ہمارے اندر اتحاد، اتفاق ہوگا۔ ہر قسم کی عصبیت، نسلی ہو، صوبائی ہو، تنظیمی ہو، تحریکی ہو، لسانی ہو، خاندانی ہو، تمام قسم کی عصبیت کو ختم کر کے الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، رحمت اور برکت چاہیے تو مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ ایک ہی بازار میں بیٹھا ہوتا ہے، میری بات کو تھوڑا سا ذرا چیک کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک ہی بازار میں بیٹھا ہوتے ہم، یہ اور تنظیم کا ہے، یہ اور تنظیم کا، یہ اور تنظیم کا، ہم کپڑا بھی لیتے ہیں، پھل بھی لیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کس تنظیم کے ہیں۔ جو ہی اللہ کے گھر میں آتے ہیں ہمارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر یہ محبت کی فضا پیدا کرو۔ کیسے محبت کی فضا ہوگی؟ کسی کا احترام نہ چھوڑو۔ کیسے محبت آئے گی؟ اخلاق نہ چھوڑو، نرمی نہ چھوڑو۔ کوئی غلط ہے پیار سے سمجھا دو۔ اگر اللہ کے رسول یہودیوں کو سمجھانے کے لیے کوشش کرتے تھے تو جو مسلمان ہیں اور بھول گئے ہیں ان کو سمجھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کبھی کسی میرے محترم اور پیارے بھائی نے یہ کام کیا جو اللہ کے رسول نے کیا؟ پورے خاندان کو بلا کے دعوت دی، کبھی کیا؟ میرا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ہونا چاہیے۔ یہ مختص کروں، میں تاجر ہوں، یہ 2 ملین میں نے صرف اپنے اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ میں اپنے خاندان کو سال میں 4 مرتبہ بلاؤں گا۔ ہمت ہے نہیں 2 مرتبہ بلاؤں گا۔ 1 مرتبہ تو تمام افراد کو بلا کے ان سے صرف گزارش کریں، اللہ آپ کو بہت برکتیں دے، اللہ آپ کو بہت عزتیں دیں۔ میرے بھائیوں، میرے خاندان کے لوگوں، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اس کے ذکر اور صلہ رحمی، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، معاملات میں صفائی اور دیانتداری، اس کے بغیر کوئی مقام ملنے والا نہیں۔ پیغام دیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، میں 2-4 دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تو یہ سکھائی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں، خوش ہوں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے بارک اللہ فیک۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تجھے برکتوں سے نواز دے،
اگر 100 لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں بارک اللہ فیک، تو 100 فرشتہ ہی اللہ کی طرف سے آئے گا جو اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، ہر فرشتہ ہر بندے کے لیے آمین ولک بمثل، اللہ اس کی دعا اس کے حق میں قبول فرما، اور اللہ میں دعا اس تیرے بندے کے لیے کرتا ہوں تو اس کے حق میں میری دعا قبول فرما۔ کہا کریں گے انشاءاللہ، اور جواب بھی دینا چاہیے۔ جب کوئی کہے نا بارک اللہ فیک تو اس کے جواب میں کہتے ہیں وفیک بارک اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وفیک بارک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو دیکھتے تو یہ دعا دیا کرتے، اللہم بارک فیہ ولا تضرہ۔ یا اللہ، یہ جو کسی نے گھر بنایا ہے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کی اولاد ہے، کسی کی کوئی نعمت ہے، اللہ اس میں برکت فرما اور اس کو کوئی چیز نقصان نہ دے۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ اللہ خیر وہ ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے، میری دعا یہ ہے تو انصار اور مہاجرین میں برکت فرما دے۔ تو ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے نا، اللہ خیر تو تیرے پاس ہے، اللہ میرے اس خاندان میں، اللہ میرے اس خاندان میں، میرے والدین کے خاندان میں اور میرے سسرال والوں کے خاندان میں، اللہ دونوں کو برکت عطا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں اس لیے سکھائی ہیں کہ جب انسان ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو یہی وہ معاشرہ ہے جو خوبصورت معاشرہ ہے۔ اور یہاں رک کے یہ بھی میں بات کہہ دوں، آپ دعا جہاں اپنے لیے کرتے ہیں، خاندان کے لیے، وہاں حکمران کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ اصلاح فرمائے، جیسے کہ سیدنا امام احمد رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے۔ اور ساتھ روایت بتاتی ہے جو گالیاں دیتا ہے اور جو دھوکہ کرتا ہے اور جو گالیاں دیتا ہے حکمران کو، اس کی برکت سے اللہ اس قوم کو محروم کر دیتے ہیں۔ اصلاح کرنا اور چیز ہے، گالیاں دینا، اپنے ایمان کو کم کرنا اور فتنہ فساد پھیلانا یہ ایک الگ بات ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ہمیشہ منہج سیدھا رہنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا کیجئے اس وطن عزیز میں بسنے والوں کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ ذوالجلال جو کمزور ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور جو طاقتور بھی ہیں لیکن طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔ اور مولا کریم جتنے یہ بیٹھے ہیں سننے والے ہیں، سب کو خوشیاں نصیب فرما، اور ایسی عزت والی، ایمان والی اور صحت والی اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یہ دین کی بھی خدمت کریں، خود بھی پابندی کریں، اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین یہ صدقہ جاریہ نیکی کا